لیکن یہاں آنا ہمارا اتفاقی ہوا ہے اور اتفاقاً یہ پروگرام منعقد ہوا، اور آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ یقیناً اس ادارے میں جو تعلیم دینی چاہیے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہاں کے اساتذہ ماشاءاللہ محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور دن شب و روز محنت و مشقت کے ساتھ طلباء کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور مدرسے کے خیر خواہ جناب قاری شریف صاحب، جو کہ ایک واسطے سے میرے بھی استاذ ہیں، اور ان کے برادر معتمد جناب مولانا قاری عبدالرشید صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، عزت اور نوازشوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ قادر ہم پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ احیاء العلوم بھی جانا ہوا تھا، وہاں کے طلباء کا پروگرام بھی دیکھا، اور ایسا لگا کہ ماشاءاللہ اس علاقے میں بہترین حافظ، بہترین قاری اور بہترین عالم ہیں، جو اپنی فرض منصبی کو اخلاص و للہیت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اور طلبہ عزیز، آپ لوگوں سے عرض ہے کہ آپ لوگوں کی ابھی ابتدائی زندگی یہ بہت قیمتی ہے۔ ابھی جو آپ کو بننا ہے، ابھی جو آپ چل رہے ہیں جس لائن میں، وہ لائن، وہ طریق بہت قیمتی ہے۔ دیکھو، لوگ پیسہ کماتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ان کی عزت ہو جائے، تاکہ وہ شہرت پالے اور اچھے خاصے رہنے سہنے لگ جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ان راستوں میں مخفی کر دیا ہے، کہ اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین رزق بھی عطا فرمائیں گے، بہترین عزت بھی عطا فرمائیں گے، اور بہترین شہرت بھی ہو جائے گی۔ لیکن طلبہ عزیز، اس کے لیے ایک کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا اپنے طالب علمی کے زمانے میں، تین چیزوں کا، تین باتوں کا بہت اچھی طریقے سے لحاظ رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، جو بھی فن ہم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے اخلاص پیدا کرنا، اخلاص و للہیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں۔ کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، محض اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اخلاص پیدا کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے محنت، چاہے وہ طالب علم ناظرے کا ہو، حفظ کا ہو، یا عربی درجات کا ہو، وہ محنت کرے پوری طریقے سے، اور محنت بھی وہ محنت جو صحیح معنی میں جس کو محنت کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا سبق یاد کرنے کی، پچھلا یاد کرنے کی اور آگے بڑھنے کی۔ بعض طلباء کمزور ہوتے ہیں، اور جب ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ احساس سے کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ میرا ذہن ٹھیک نہیں ہے، میں کمزور طالب علم ہوں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اچھا نہیں سنا سکتا، میں قوم کا بہترین رہبر اور رہنما نہیں بن سکتا۔ وہ اس احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اس احساس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت اپنی طرف سے پوری کرنی ہے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے بہترین عالم اور بہترین فن کے ماہر تھے، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ طالب علم کے زمانے میں وہ انتہائی کمزور تھے، ذہن بالکل نہیں تھا، اور اپنے ساتھیوں میں سے انتہائی غبی تھے، وہ سبق یاد نہیں ہوا کرتا تھا، اور روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور سب خارج اوقات میں بھی پڑھا کرتے
ایک مرتبہ کیا ہوا، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے، سبق ہو گیا، ساتھی لوگ چلے گئے، اب یہ حضرت بیٹھ کر سبق پڑھ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، لیکن یاد نہیں ہو رہا، بہت محنت کی، اپنی طرف سے پوری محنت کی، اچانک ان کو نیند لگ گئی اور ٹپائی پر سر رکھ کر سو گئے۔ سوتے ہی خواب میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے ساعد چلو تفریح کے لیے چلتے ہیں، گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ خواب میں انہوں نے کہا، اجی مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے تو سبق یاد نہیں ہوا، میں کہاں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گھومنے کے لیے، کہاں جاؤں گا تفریح کرنے کے لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ شخص چلا گیا، پھر دوبارہ آیا، کہا، اے ساعد چلو تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ کہا کہ ارے جناب میں کمزور لڑکا ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کتابیں یاد نہیں ہیں، مجھے گھومنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، کہنے لگا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ فوراً اٹھے اور بھاگتے ہوئے چلے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے۔ فرمایا، ساتھ کیوں نہیں آ رہے، میں نے بلایا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں تھا، آپ نے بلایا، میں بھاگا آیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے ذہن میں ڈالا اور پھر وہ سبق کے اندر حاضر ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے، اور اگلے دن جب استاد سبق پڑھانے کے لیے آیا تو حضرت سعد بن طبطبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان سبق کے دوران ایسے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ باقی ساتھی سوچنے لگے، ایسے سوال کر رہا ہے، فالتو کے سوال کر رہا ہے، کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں ہے، بس اب کہیں سوال کر لا دیا ہوگا، لیکن استاد جانتا ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے تو کس انداز سے کر رہا ہے، کس کے مطابق کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ تو استاد سمجھ گئے کہ کل تک جو سعد تھا وہ آج نہیں، آج کوئی اور ہی سعد ہے۔ جانے کے بعد ان سے پورا واقعہ پوچھا، پورا واقعہ انہوں نے حضرت سعد طبطبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا واقعہ ان کو سنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے جب انسان پوری محنت اور لگن کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس فن میں محنت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ قربانیوں کے بعد اور کچھ مشقت اور پریشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راحت عطا فرماتی ہے، جسے قرآن کریم میں کھلا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو گھبراؤ مت، یقین رکھو، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی بھی آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ راحتیں بھی آئے گی۔ تو پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ اخلاص پیدا کرنا ہے اپنے اندر، مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اسلام کو بچانے کی اور اسلام کے اندر داخل ہونے والے خرافات کو دور کرنے کے اپنے اندر یہ لگن پیدا کرنی، یہ اخلاص پیدا کرنا ہے، نیت پیدا کرنی ہے کہ میں بڑا ہوں گا، قوم کا بہترین رہبر بنوں گا، اور قوم کو اپنے خطابت کے ذریعے، انداز بیان کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تدریس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قوم کو صحیح راستے پر لے کر آؤں گا۔ آپ لوگوں میں سے ہی کوئی خطیب بنے گا، آپ لوگوں میں سے کوئی شیخ الحدیث نکلے گا، آپ لوگوں میں سے ہی کوئی بڑا محدث پیدا ہوگا، یہیں سے نکلتے ہیں، سارے مدرسے سے نکلتے ہیں، آپ میں سے ہی بڑا رہبر اور بڑا رہنما بن کے نکلے گا، کوئی اوپر سے نہیں آتا۔ تو اپنے اندر وہ سوچ پیدا کرو، وہ لگن پیدا کرو، وہ محنت کا جنون پیدا کرو۔ اور تیسری چیز ہے قربانی، کہ اخلاص بھی ہو، محنت بھی ہو، اگر قربانی نہ ہو تب بھی وہ انسان کو بڑا مرتبہ نہیں ملتا ہے، انسان کو بڑا عہدہ نہیں ملتا، قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اپنے اسلاف کے واقعات اگر کھول کے پڑھیں گے تو ہمارے اسلاف نے بے انتہا علم کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ آپ لوگوں کا گھر کو چھوڑ دینا اور سال ہر سال گھر نہ جانا، ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، گھر کی یاد آ رہی ہے، لیکن اس کو دبا دینا، بھائی بلا رہا ہے لیکن علم کی خاطر منع کر دینا، اور مدرسے میں آ کر کے مدرسے کی سختی کو برداشت کرنا، مدرسے کے کھان پین کو برداشت کرنا، اور مدرسے کے اساتذہ کی جو تھوڑی بہت سختی ہوتی ہے تربیت کے لیے اس کو برداشت کرنا، اور اس وقت صبح کی سردی، کتنی سخت سردی چل رہی ہے، اور ایسے وقت میں صبح اٹھنا، وضو کرنا، اور پھر مسجد میں آنا، قرآن پڑھنا، عربی درجات والوں کا کتابیں پڑھنا، یہ کسی قربانی سے کم نہیں ہے، اس کو کم نہ سمجھو۔
کہ قربانی ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، عطا فرمائیں گے. اپنے دل میں امید رکھو، اللہ سے تعلق جوڑو اور اللہ سے دعائیں مانگو اور اسی طرح چلتے رہو. مشقتوں کو برداشت کرنا سیکھو، پریشانیوں کو برداشت کرنا سیکھو. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہترین کام دیں گے، آپ کو بہترین درجہ عطا فرمائیں گے. اور مدرسے میں رہتے ہوئے اپنے اساتذہ کی، اپنے ذمہ داران کی باتیں سن کر ان کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ سب اپنی زندگی کے اندر تو ماشاءاللہ آج یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی اور آپ لوگوں کا مختصر پروگرام دیکھ کر سن کر ماشاءاللہ بے انتہا دل کے اندر رغبت بھی پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ایسی تعلیم ہونی چاہیے. اور چونکہ بھی ابھی درجہ سوم تک کی تعلیم ہے، درجہ سوم تک کی تعلیم ہے، اس کے باوجود اتنی بہترین تقریر کرنا اور اتنی بہترین قرات کرنا ماشاءاللہ یہ جان گزی محنت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یقیناً آپ کے اساتذہ نے بہترین محنت کی ہے، بہت جان گزی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو ابھارا ہے. دیکھو وہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا، اپنی ہستی کو مٹا دینا. اجنبی بن جاؤ، کچھ نہیں ہوں میں، ابھی میرے کو لگن ہے پڑھائی کی، بس پڑھائی کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا. گھر میں فنکشن ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ادھر کون آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس کھپا دو، کتابوں کے اوپر کھپا دو، قرآن کریم یاد کرتے ہوئے اتنی محنت کرو، اتنی جو ہے محنت کے ساتھ آپ علوم کو حاصل کرو کہ آگے چل کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمائے. یہ جو دانا ہوتا ہے یہ مٹی کے اندر اپنا وجود کھو دیتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر یا اپنے وجود کو کھوتا ہے، تب جا کے گل و گلزار ہوتا ہے، تب جا کے تناور درخت لگتے ہیں، تب جا کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور لوگ اس کو اپنے گھروں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے اپنے وجود کو ختم کرنا پڑے گا، ایک دم جان گزی محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کام لیں گے اور جو ہے دنیا کے قوم کے بڑے رہبر اور رہنما بنیں گے. کرو گے محنت انشاءاللہ اور اللہ اسی طرح محنت کو جاری رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں شکر گزار ہوں قاری شریف صاحب اور ان کے برادر معتمد جناب قاری عبدالرشید صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں موقع عنایت فرمایا، آپ سے ملنے کا موقع دیا اور ماشاءاللہ اتنی نوازشوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو دیر قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر بیماری کو شفا میں مبدل فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.